دعا آپ کی سے ایک حرکت نے گاؤں میں رہنے والی لڑکیوں کو بہت ذلیل کروانا ہے اب، اور وہ کوئی بھی بات کریں گی نا تو ماں باپ نے کہنا تم ہی عہدیدی ہو گئی ہیں نا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، ابھی تو محبت کا آغاز ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 ماہ کے بعد یہی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک عام جو 16-17 سال کی لڑکی ہے جو اسکول کالج جاتی ہے، اس کی لائف میں کیا فرق پڑا، ایک فیملیز کے بیچ میں کیا یہ کیس جو ہے ڈفرینس ڈالے گا؟ گھروں میں جب لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں نا تو ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں۔ یہ جملہ میں نے بھی اپنی ماں سے سنا، باقی سب بچے بھی سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے کہ جی وہ تیسری کے بعد اسکول نہیں گئی۔ اگر وہ تیسری کے بعد اسکول نہیں گئی تو وہ جو اتنی زیادہ محبت کرنے والا باپ ہے، اس کو چاہیے تھا اس کو پہلے ایجوکیٹ کرتا۔ اسکول کے ادارے جو ہیں وہ بہت اچھی اچھی چیزیں سکھاتے ہیں۔ اگر یہ نکاح ہو گیا ہے تو میرے خیال میں نکاح کو توڑوانا نہیں چاہیے۔ آج تک کوئی ایسا اغوا آپ نے دیکھا ہے جس کو گھر سے خود وہ چلے کے بندہ پیدل آیا ہو یا ٹیکسی لی ہو یا اس طرح سے نکلا ہو؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا زہرا کا معمہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا، باہر ہر شخص اس پہ بات کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ دعا زہرا کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ دعا زہرا کے والدین کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج میرے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن آمنہ عظمت صاحبہ۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس تمام معاملے کے بعد ایک لڑکی کی زندگی پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، ہمارے معاشرے کو اور ہماری سوسائٹی میں کیا فرق پڑتا ہے جو ہم نے پچھلے 60 دن میں دیکھا۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اچھا آمنہ، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایک 14-15 سال کی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں 16-17 سال کی ہوں، والدین کہہ رہے ہیں 14 سال کی ہے، پھر وہ شادی کر لیتی ہے، اس کا نکاح نام آتا ہے، جو بھی معاملہ چل رہا تھا اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، اور بتائیں کہ جو بھی فیصلے ہوئے، جس طرح سے بھی انٹرویو آئے، کیا ہماری سوسائٹی کو افیکٹ کر رہا ہے، ایک عام جو لڑکی ہے اس کی لائف کو کیا افیکٹ کر رہا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ معزز عدالتوں نے جو فیصلے کیے انہوں نے حقائق کو کچھ تو دیکھا ہوگا۔ اگر دعا زہرا کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، میں صرف ایک چیز کا جواب ان سے چاہتی ہوں کہ آپ کی بیٹی، یہ غیر جانبدارانہ میں بات کر رہی ہوں، میری اس پہ مطلب خود نہیں ہے یہ رائے، لیکن جو میں نے آبزرو کیا فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں۔ یس، دیکھیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ کی بچی گھر سے نکلتی ہے، کوئی 1300 کلومیٹر کا وہ سفر طے کرتی ہے اور وہ لاہور میں آتی ہے، یہاں پہ اس کی شادی ہوتی ہے، آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اغوا ہوئی ہے؟ کیا اغوا ہونے والا، آج تک کوئی ایسا اغوا آپ نے دیکھا ہے جس کو گھر سے خود وہ چلے کے بندہ پیدل آیا ہو یا ٹیکسی لی ہو یا اس طرح سے نکلا ہو؟ ٹریپ ہو سکتی ہے، 14 سال کی بچی۔ ٹریپ کی بات کی، ٹریپ سے میں یہ کہتی ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کے، میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ آپس میں دوستانہ رویہ رکھیں۔ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ، یہ والا مقولہ آج کل پورا نہیں ہو رہا۔ بچوں کو چاہیے دوستانہ ماحول۔ اگر بچی پہ کوئی ٹریپ چل رہا تھا یا بچی کو کوئی بلیک میلنگ تھی ظہیر کی طرف سے یا کچھ بھی، بچی کو چاہیے تھا اپنے والدین کو بتا دیتی۔ والدین تھے یار، جتنی مرضی بڑی غلطی ہو جائے والدین تو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور دعا کے پیرنٹس، میں سلام پیش کرتی ہوں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود دعا کے پیرنٹس، بیٹی کا کیس لڑا، وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ بندی پیچھے نہیں ہٹ رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے ہمیں اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ تو دعا ایسے پیرنٹس کو چھوڑ کے آئی۔ دعا اور ظہیر کا جو انٹرویوز آئے اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ اچھا، وہ جو انٹرویو ہے نا تھوڑا مجھے پلانڈ لگ رہا ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجھے پلانڈ لگ رہی ہیں، اور جو ان کے بیانات ہیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ بالکل صحیح کرے۔ ابھی بچی ٹریپ ہے، وہ کہتے ہیں نا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، ابھی تو محبت کا آغاز ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 ماہ کے بعد یہی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ سب کچھ ہوگا جو اس کے پیرنٹس چاہتے ہیں اور یہ ہوگا۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو بھی یہ سارا معاملہ ہوا، جو بھی عدالتی فیصلہ آیا، جس طرح سے بھی انٹرویوز آئے، جس طرح سے بھی پیش کیا گیا، ایک عام جو 16-17 سال کی لڑکی ہے جو اسکول کالج جاتی ہے، اس کی لائف میں کیا فرق پڑا، ایک فیملیز کے بیچ میں کیا یہ کیس جو ہے ڈفرینس ڈالے گا؟ دیکھیں، میں ایک نارمل سے ایریا سے بلونگ کرتی ہوں، اور غالباً دعا زہرا بھی کسی نارمل ایریا سے ہی بلونگ کرتی ہوگی، وہ کوئی بہت زیادہ ایلیٹ کلاس نہیں ہے۔ نارمل گھروں میں جب لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں نا تو ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں۔ یہ جملہ میں نے بھی اپنی ماں سے سنا، باقی سب بچے بھی سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب ماں باپ کہتے ہیں نا کہ ہماری عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو مطلب شک ہوتا ہے کہ میرا بچہ غلط کرے گا۔ وہ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا کچھ بھی کرنے سے پہلے ساڑیاں شکلاں ویلی تو پھر کوئی قدم چکی۔ افسوس کے ساتھ دعا زہرا نے ایسا نہیں کیا۔ دعا کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو مناتی۔ خیر، آپ نے نارمل لڑکیوں کی لائف پہ جو اثر ہوا ہے وہ پوچھا ہے، تو وہ یہ ہے کہ میرے جیسی بھی جو بندی ہے نا وہ اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا جھجکے گی۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ پیچھے ہسٹری کیا ہے اور ماں کے ذہن میں کیا کیا آ سکتا ہے۔ ہم ورکنگ لوگ ہیں، باہر آتے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی
جتنا بھی کر لیں لڑکیوں پہ بہت زیادہ اثر ہوا ہے، اور دعا آپ کی سے ایک حرکت نے گاؤں میں رہنے والی لڑکیوں کو بہت ذلیل کروانا ہے اب، اور وہ کوئی بھی بات کریں گی نا تو ماں باپ نے کہنا تم ہی عہدیدی ہو گئی ہے، تم ہی انہیں نافرمانی کرنی ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دعا کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے اپنے پیرنٹس سے، اور اگر یہ نکاح ہو گیا ہے تو میرے خیال میں نکاح کو توڑوانا نہیں چاہیے. کاظمی صاحب کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے دل بڑا کر کے، لوگ بیٹیاں بیاہتے بھی ہیں. دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنی بچی کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے یہ معاملہ آپ سارٹ آؤٹ کر دیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈریگ ہو گیا. مجھے تو یہ بتائیے کہ دعا جو ہے اس کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے ایک دو جگہ پہ دیکھا کہ جی وہ تیسری کے بعد اسکول نہیں گئی. اگر وہ تیسری کے بعد اسکول نہیں گئی تو وہ جو اتنی زیادہ محبت کرنے والا باپ ہے اس کو چاہیے تھا اس کو پہلے ایجوکیٹ کرتا. اسکول کے ادارے جو ہیں وہ بہت اچھی اچھی چیزیں سکھاتے ہیں. مہدی صاحب کو چاہیے تھا اپنی بیٹی کو ایجوکیشن دلاتے، اور بیٹی میں کوئی تھوڑی سی سینس آ جاتی، تھوڑی تربیت اس کی کرتے. ٹیب دینے سے تربیت نہیں ہوتی، گیمز کھیلنے سے تربیت نہیں ہوتی، پھر اس طرح کے معاملے آئیں گے. اور اب میں سارے پیرنٹس کو کہتی ہوں، میں کسی ایک کو کرٹیسائز نہیں کر رہی. آج کل کیا ہوتا ہے، بچہ روتا ہے، ماں باپ اس کو چپ نہیں کرواتے، جان چھڑوانے کے لیے موبائل نہیں دیتے، اس کو کہتے ہیں بیبی شک ٹو ڈو ڈو ڈو. بس وہی ابرار الحق نے بھی اس کو مینشن کیا تھا. تو یہی ہو رہا ہے. آپ کے بچے ان ایپ سے کیا سیکھ رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آمنہ نے بالکل صحیح سوال کیا کہ دعا تیسری کے بعد اسکول کیوں نہیں جا سکی. اگر یہ کسی تعلیمی ادارے سے منسلک ہوتی تو بہرحال ہمارا تعلیمی نظام بہت اچھا نہیں ہے، لیکن وہاں پر تعلیم و تربیت کا ابھی بھی سسٹم بحال ہے. بہت سے لوگ اپنے جا کے اساتذہ سے، اپنے کلاس والوں سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. آمنہ بتا رہی تھی کہ مجھے ایک چیز سے اختلاف ہے. آپ نے کہا کہ ہمارا تعلیمی سسٹم اچھا نہیں ہے. یہ وہی تعلیمی سسٹم ہے جس نے ہمیں یہ بولنے کے قابل بنایا. آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی قوم کو. میں آج ایک تعلیمی پروگرام کر رہا تھا، اس میں بہت سی بات کی جا رہی تھی کہ لوگ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلے گئے، اور ہم وہ نصاب پڑھ رہے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے. بالکل یہ ہو رہا ہے، لیکن جو تربیت ہوتی ہے نا وہ وہی رہتی ہے. 1400 سال پہلے بھی وہی تھی اور آج بھی تربیت وہی رہے گی. ہماری سوشل ویلیوز تو وہی رہیں گی نا. بالکل ٹھیک. خاندانی ویلیوز چینج نہیں ہو سکتی. آمنہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بڑی ہی ضروری ہے، اور دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ معاملات غلط تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مہدی صاحب کو چاہیے کہ اب دل بڑا کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے داماد کو بھی ایکسیپٹ کر لیں، چونکہ لوگ شادی کیا کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو رخصت بھی کیا کرتے ہیں. اور نکاح کو توڑنا جو ہے نا وہ بہت. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ جو لوگ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرواتے ہیں اور نکاح تروانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ ایک شیطانی عمل ہے. مجھے نہیں پتہ یہ نکاح جائز ہے یا نہیں جائز، یہ کوئی وکیل یا کوئی ہمارے بڑے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.